آیت نمبر 23 نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمني رشدي واعصمني من شر نفسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں اس مجلس میں بیٹھنا خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھنے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح علم نصیب فرمائے، ان تعلیمات کو یاد رکھنے والا، اپنے سینوں میں جذب کرنے والا، اس کے مطابق عمل کرنے والا، اور ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ جو بھی ہم لوگ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے دیدار اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سب کو نصیب فرمائے، جنت الفردوس کو بلند درجات عطا فرمائے. چلے انشاءاللہ آج ہم لوگ سورہ المؤمنون آیت نمبر 23 سے 33 کی پہلے تلاوت سنتے ہیں، پھر اور مزید اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. جی شروع کیجئے تلاوت سنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک و صالح عملک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں جی میم الحمدللہ. الحمدللہ، کیونکہ میں بھی باہر سے تھوڑی آواز آئیں گی، اسکول میں کچھ پروگرام ہے تو میں بھی وہاں سے تھوڑا آواز آئیں گی، پھر بھی ہم اندر ایک دم آ کے کلاس لے رہے ہیں انشاءاللہ، صلی اللہ تعالیٰ آسانی کرے. چلے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 23 ہے سورہ المؤمنین، سورہ المؤمنون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اِلیٰ قومی، ان کی قوم کی طرف. فقال، تو اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما نہیں، لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ غیرہ اس کے سوا، افلا تتقون کیا بھلا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے. تو دیکھیں یہاں سے جو ہے نا وہ یعنی یہاں سے جو ہے وہ قوموں کا سلسلہ اور پیغمبروں کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں جو ہے وہ، کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیغمبر نہیں بھیجے جو اپنی قوم کو خبردار کرے. جو سب سے پہلے جو انہوں نے تمام پیغمبروں نے جو سب سے پہلی جو دعوت دی وہ کیا تھی کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. تو سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رسول بھیجے، اور رسولوں کے بھیجنے کا مقصد اس آیت میں جو ہے نا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. تو سب کے تمام، جس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کہ تمہیں کیا ہے کہ اس کے سوا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور جو ہے وہ الہ نہیں ہے، یعنی توحید کی دعوت دی. سبحان اللہ. تو رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرائے، لوگوں کو توحید کی دعوت دے، لوگوں کو شرک اور بد اخلاقیوں سے بچائے، بد اخلاقیوں سے بچائے. اور قرآن مجید میں، یعنی قرآن مجید میں پیغمبروں کی تاریخ جو بتائی جاتی ہے، اس کا آغاز سب سے پہلے کہاں سے ہوا؟ نوح علیہ السلام سے کے قوم سے ہوا. اور نوح علیہ السلام کی جس قوم کی طرف وہ بھیجا گیا تھا وہ کافر قوم نہیں تھی. دیکھیں یعنی تمام انبیاء جو آئے تو وہ انہوں نے توحید کی دعوت دی، اور ان کی جو قوم تھی، نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، تو وہ مشرک قوم نہیں تھی، بلکہ وہ یعنی کہ وہ اسلام مسلمان تھے، یعنی اس دور کے جو تھے وہ مسلمان قوم تھی. اور لیکن ان لوگوں نے کیا کیا تھا، جب ان کے یعنی وہ قوم میں بگاڑ کیسا آیا تھا، اور سب سے پہلے جو شرک کی ابتدا ہوئی نا وہ شروع ہوئی نوح علیہ السلام کے قوم سے، کہ جب ان کے اندر کوئی جو ان کے نیک لوگ جو تھے، تب وہ جو فوت ہو گئے تو شیطان نے ان لوگوں کو یعنی بہکایا، اور انہوں نے شیطان نے ان کو بہکا کر جو ان کے نیک لوگوں تھے ان کی تصویر بنانے کا حکم دیا، پھر ان کے بت بنانے کا حکم دیا. اور اس طرح سے ان کی قوم نے اپنے بزرگوں کی، یعنی جو ان کے نیک بزرگ تھے نا، ان کی تعظیم میں غلو کیا، کہ ان کی تصویریں بنائے، پھر ان کے بت بنائے، اور پھر ان کو دیکھ دیکھ کر وہ ان کی باتیں یاد رکھتے تھے کہ وہ کس طرح سے عبادت کرتے تھے. لیکن جب بعد کی جنریشن آئی تو وہ سب بھول گئے، اور یعنی اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، اور اللہ کو چھوڑ کر پھر ان لوگوں نے جو ہے وہ یعنی جو تصویریں جو تھی نیک لوگوں کی اور جن کے بت بنے ہوئے تھے تو انہیں ہی الہ بنا دیا. تو اس طرح سے جو ہے وہ اور اسی لیے دیکھیں اسلام میں جو ہے نا وہ کیوں اتنی سختی سے ممانعت ہے تصویریں وغیرہ کی، کیونکہ اس سے جو ہے وہ یعنی اسی سے پھر اس کا دروازہ کھلتا ہے نا، شرک کا دروازہ، کہ وہ انہوں نے تصویر بنائے تھے اس کو پھر پوجنے لگے. تو اس کے لیے اسلام میں تصویروں کو کنڈم کیا گیا ہے، اور یعنی شرک کا راستہ ہی بند کر دیا گیا ہے اس طرح سے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب نوح علیہ السلام کو بھیجا تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو صرف ایک اللہ تعالیٰ کو کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اور شرک میں وہ جو مبتلا تھے ان کو بچانے کی کوشش کی، کہ اللہ کے علاوہ باقی جتنی بھی ہستیاں ہیں تو ان کی کوئی بھی یعنی یہ نہیں ہے. اور نوح علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی، اور نوح علیہ السلام بھی، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی بعد میں بھی جتنے بھی انبیاء ہیں نا
تو تمام انبیاء کا جو ایک مقصد تھا نا ان کا بھیجے جانے کا، سب سے جو مین جو مقصد تھا وہ کیا ہے؟ لوگوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا، توحید کی طرف بلانا، عقیدہ ان کے عقیدے کی اصلاح کرنا۔ تو دیکھیے ہم لوگوں کے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ جب ہم بھی کسی کو یعنی تبلیغ کرے تو سب سے پہلے یہ دوسری جتنی بھی خرابیاں رہیں نا، تو اس سے پہلے سب سے بڑی جو خرابی ہے نا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی بھی فوت ہو جائے تو اس کے اوپر جنت جو ہے وہ حرام ہے، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور قرآن میں بہت سی آیت ہم لوگ پڑھ چکے، سورہ نساء میں ہم لوگ پڑھ چکے کہ جو شرک کے علاوہ جو بھی گناہ کریں گا تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کریں گا، مگر شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے ساتھ کوئی فوت ہو گیا یعنی توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ تو اس کے لیے ہم کو سب سے پہلے کوشش کیا کرنی ہے؟ خود بھی شرک سے بچنے اور مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی کوشش کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ توحید کی دعوت دینا ہے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا افلا تتقون، کیا تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے؟ یعنی تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کیا ہستی ہے، کیسی ہستی ہے، اور اس کی عبادت سے ہی منہ موڑتے؟ اور تقویٰ ہے کیا چیز ہے؟ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تو تقویٰ دیکھیں دل کے احساسات کا نام ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف، ایسی خشیت کہ جو انسان کو برائی سے روکے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا ہر وقت دھیان ہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے کیا فرمایا تھا؟ التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، کہ تقویٰ یہاں ہے دل میں۔ تو اللہ کرے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ایسا تقویٰ ہو کہ ہمیں ہر وقت جو ہے وہ تمام برائی سے روکے۔ اللہم آتی نفس تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اور تمام رسولوں نے سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ اس کے بارے میں دیکھیں وما ارسلنا، قرآن میں آتا ہے وما ارسلنا من قبلک رسول، اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف اس بات کی وحی کی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو۔ ہر قوم نے جو ہے وہ اسی کی دعوت دی۔ پھر دوسری آیت میں دیکھیں فقول الملأ، اور جب آیت نمبر 23 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فقول الملأ الذین، تو کہا سرداروں نے ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من قومی اس کی قوم کے، ما ھذا نہیں یہ، الا بشر مگر ایک انسان ہے، مثلکم تمہاری طرح، یریدو چاہتا ہے، ان یتفضل کہ فضیلت حاصل کر لے، علیکم تم پر، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ، لانزل البتہ نازل کر دیتا، ملائکۃ فرشتے، ما سمعنا نہیں ہم سنا ہم نے، بہذا اس بات کو، فی آبائنا اپنے پہلے آبا و اجداد میں۔ تو دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا کسی قوم میں، اور نبی نے جب دعوت دینا شروع کی، لوگوں کو رب سے جوڑنا شروع کیا، لوگوں کو توحید کی دعوت دینا شروع کی، ان کے عقیدے کی اصلاح کرنا شروع کی، تو کیا ہوا؟ تو یہ جو سردار ہے وہ آگے، سردار جو قوم کے ملأ یعنی کہ جو بڑے بنتے ہیں، یعنی کسی بھی قوم کے جو بڑے ہوتے ہیں، لیڈرز ہوتے ہیں، تو یعنی جن کی دنیا میں یعنی کوئی بھی اعتبار سے بڑے ہو، چاہے مالی اعتبار سے بڑے ہو، چاہے پوسٹ پوزیشن ان کی بڑی ہو، یعنی یا لوگ ان کو بہت مانتے ہو، یعنی ان کے سوسائٹی میں مانے جانے والے لوگ ہو، کسی بھی اعتبار سے جو بڑے ہوتے، تو ان لوگوں نے جو ہے وہ کفر کیا، اور وقال الملأ الذین کفروا من قومی، اور انہوں نے کیا کہا اپنی قوم سے، ما ھذا الا بشر، کیا یعنی اس کے بارے میں، یعنی جو نبی آئے جو کہ قوم کی اصلاح کے لیے آئے تھے، انہیں جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے، انہیں جنت میں لے جانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے آئے تھے، تو ان کے بارے میں جو ہے وہ ان کو ان پر الزامات لگانا اور ان کی برائی کرنا، اور لوگوں کو ان کی طرف سے ان کی توجہ ہٹانے کے لیے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں ایسا؟ یہ جو قوم کے جو سردار ہوتے ہیں تو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس سے ان لوگوں کی جو ہوتی ہے کہ پہلے جو سردار ہوتے یعنی جو بڑے لوگ ہوتے، کیونکہ دیکھیں سارے جو جتنے بھی عام عوام جو رہتی ہے نا،
تو وہ کیا کرتی ہے کہ جو ان کے لیڈر جس کو بھی، چاہے پھر وہ پولیٹکس کے لیڈر ہو یا کوئی اپنا لیڈر مانتا ہوگا، کوئی کسی کو بھی یعنی کوئی بھی کسی کو بھی پیر ہو، کوئی ان کے امام ہو، تو ان کو ہی فالو کرتے. جو عام جو عوام الناس جو ہوتی ہے نا، تو وہ ان بڑے لوگوں کو ہی فالو کرتی ہے. تو جب نبی آتے ہیں کوئی بھی قوم میں، جب اللہ تعالیٰ نبی مبعوث کرتے ہیں، رسولوں کو بھیجتے ہیں، تو اس سے ان کی چودراہٹ، ان کی سرداری کا ان کو ختم ہونے کا ڈر رہتا ہے کہ اگر یہ آ گئے اور ان کی بات لوگ سننے لگیں گے تو ہماری بات پھر کون سنیں گا. تو اس کے لیے وہ لوگوں کو مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے یعنی ان رسولوں سے، یا آج کے دور میں اگر لیا جائے تو آج تو کوئی رسول نہیں آتے، لیکن جو بھی دین کے لیے، کوئی اصلاح کے لیے، کوئی اپنے قوم کی اصلاح کے لیے، کوئی دین کی دعوت دینے کے لیے جب کوئی آتا ہے، تو اسی طرح کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کو اس سے بہکانا چاہتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے ان سرداروں کی پیروی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم کرے، رحم فرمائے، اور یہ سردار جو ہے وہ ان کو گمراہ کرتے. تو دیکھیں دنیا میں تو وہ گمراہ ہو جاتے، لیکن قیامت کے دن پھر وہ کیا کہیں گے؟ قرآن کی وہ آیت یاد کیجئے کہ جب وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے پاس جو سردار آتے تھے تو انہوں نے ہم کو، یہ جو ہمارے بڑے تھے، ہم وہ آیت کیا تھی؟ سعادتنا و قبرانا، کہ انہوں نے پھر ہم کو گمراہ کر دیا، یعنی ہم تو ان کو فالو کرتے تھے اور وہ ہم گمراہ ہو گئے. تو وہاں یہ عذر تو کام نہیں آئے گا نا. تو یہاں یہی ساری بات آ رہی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے نوح علیہ السلام کو کس طرح جھٹلایا کہ ان کے سرداروں نے کہا کہ یہ شخص یعنی کہ نوح علیہ السلام ہماری طرح کا ہی ایک انسان ہے، یہ تو ہم پر برتری چاہتا ہے. یعنی اس کی رسالت کا اصل مقصد کیا ہے؟ اپنی بڑائی جتانا. دیکھو خود کو جو خود کی رہتی ہے نا، کہ ان کو خود کو بڑائی کا بہت تھا نا، کہ ہم لوگوں کو ہی کوئی بھی سردار جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمیں ہی کوئی بڑا سمجھے، ہماری ہی عزت اور ہماری بات مانی جائے. تو جب نبی آتے ہیں اور لوگ ان کی بات، اور جو کمزور طبقہ رہتا ہے نا کوئی بھی قوم کا، تو وہ لوگ سبحان اللہ، ہم سب یہ جانتے ہیں، ہم سب پڑھ چکے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کون لوگ تھے؟ بتائیے کون لوگ تھے؟ کمزور طبقے کے. کمزور اور کمزور مسکین. طبقہ جو تھا ان لوگوں نے ایمان لایا. تو اس کی وجہ سے ان کو جو یہ بڑے سردار لوگ ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ تو ابھی ان کی بات ماننے لگیں گے، وہ جو کہیں گے پھر ہمارا کیا ہوگا. تو اس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ تو ہماری طرح انسان ہے. تو دیکھیے وہ بھی تو انسان ہے، وہ انسان ہو کے ان کی بات سن رہے ہیں. تو تھوڑا آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے اس بات کو کہ وہ جو سردار ہے تو لوگ تو عوام الناس جو ہے عام لوگ وہ تو سردار کی پیروی کرتے نا، تو وہ بھی تو انسان ہے. اور یہاں جب نبی کوئی بات بتاتا ہے، کوئی رسول کوئی بات بتاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تم ان کی بات کیوں سنتے، یہ تو عام انسان ہے، یہ تو کوئی رسول نہیں ہے، تو عام انسان ہے. حالانکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، اللہ تعالیٰ ان کے انسان ہی ہے، فرشتہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس وحی آتی ہے، مگر وہ اس بات کو ماننے تیار نہیں رہتے. اور پھر دوسری ان کے وہ کس طرح سے جھٹلاتے کہ ان سرداروں نے کیا کہتے کہ یعنی یہ ہر بار ہوا، صرف نوح علیہ السلام کے ساتھ نہیں بلکہ ہر نبی جب بھی آیا تو اسی طرح ان کی قوم نے جھٹلایا. کیا اور کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو کوئی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا، انسان کو رسول بنا کر کیوں بھیجا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر بھیجنا تھا تو کوئی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا، یا کوئی ہم میں سے جو بڑا تھا یعنی جو ایلیٹ پیپل جو تھے، لیڈرز تھے، تو ان پر کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، انہیں کیوں نہیں رسول اور نبی بنا کر بھیجا. تو سبحان اللہ اسی طرح سے جو لوگ ہیں نا، جو لیڈ پیپل ہے، جو سردار ہے، جو لیڈر ہے، جس کے لوگ اب یہ جب جہاں بھی ملا آیا نا تو آپ ساری چیزیں اس میں آپ لیجئے، چاہے پھر وہ یعنی ان کے دینی لیڈر رہتے نا سربراہ، جس کو پیر امام مانتے اور دیواروں پر تصویر لگاتے، یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. کون کون آئیں گا ذہن میں جب ملا آیا تو بتائیے؟ پیر جس کی تصویر لگاتے ہیں وہ پیر امام پیغمبر، یہ مطلب یہ بزرگ، سارے بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی ہستیاں، جی جو بھی جو بڑی نیک ہستی وقار تھے.
ہاں تو وہ سب اس میں آئیں گے کہ جو لوگوں کو گمراہ کرتے، وہ جو گمراہ نہیں کرتے ان کی بات نہیں ہے، مگر جو لوگوں کو گمراہ کرتے، جو چاہتے ہیں کہ لوگ بس انہی کو فالو کریں، تو وہ سارے اس میں وہ سارے لوگ آئیں گے۔ اور رسول کا بشر ہونا، دیکھیے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کو ہی یعنی بشر انسان کو ہی اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا نا، تو کیوں اللہ تعالیٰ نے یعنی انسان کو ہی کیوں رسول بنایا؟ کیونکہ دیکھیں اگر قوم کیونکہ انسان جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ جس بھی قوم میں کسی کو رسول بنا کر بھیجتا ہے تو وہ کس کو بھیجتا ہے؟ انہی قوم میں سے، انہی لوگوں میں سے بھیجتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ اپنی قوم کو اچھے سے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا سکے۔ جب بھی آتا ہے نا ذکر، کیا انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول اٹھایا، یعنی جو بھی قوم رہتی ہے انہی میں سے ان کے بھائی، ایسا بھی ذکر آتا ہے۔ تو سبحان اللہ، تاکہ قوم کے لوگ ان کی بات کو سمجھ سکے، یعنی ایسے نہیں کہ کوئی اردو بولنے والا ہے تو وہاں کوئی چینی کو رسول بنا کے چائنیز جو بات کرے گا تو ان کو بھیج دیں گا، نہیں، جو جس قوم میں رہتا ہے انہی لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو اٹھاتا ہے اور رسول بنا کر بھیجتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ، اور یہ اللہ تعالیٰ خود چنتے ہیں کہ کون کس کی قابل ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھیجتا ہے تاکہ وہ بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکے، اور دوسری اس میں بات کیا ہے اس کی وجہ، تاکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے دکھائے۔ دیکھیں اگر انسان کی جگہ، امیجن کیجئے اگر انسان کی جگہ فرشتہ کوئی وہی لے آئیے، وہی لے کر آتا ہے، اور فرشتے کو اللہ تعالیٰ وہی تو لے کر فرشتے ہی آتے، مگر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو اگر رسول بناتے تو ان کو فالو کرنا آسان تھا؟ پھر لوگ کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے لوگ کہتے کہ یہ تو فرشتے ہیں، اسی لیے ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمارے سے گناہ ہو سکتے ہیں۔ ہاں یہ تو فرشتہ ہے، ہم تو یہ تو فرشتہ ہے تو اسی لیے وہ سب کر سکتا ہے، ہم کیسے یہ سب کریں گے، ہم تو انسان ہیں۔ تو دیکھیں انسان کسی بھی حال میں جو ہے نا وہ سیٹسفائی نہیں ہوگا، یہ تو اس کے عذر اور بہانے ہیں، وہ جو بول رہے ہیں نا یہ ان کی قوموں کے عذر اور بہانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہانے بنانے سے بچائے نا، کہ جب کوئی حکم آ جائے اس کے بعد ہم لوگ بہانے نہ تراشے کہ یہ وجہ اس کے لیے ہم نہیں کرتے، یہ وجہ اس کے لیے ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو جو بھی اللہ تعالیٰ کو حکم آتا ہے اس کو ایز اٹ از عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوتاہی ہوئی ہے آج تک اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہی وجہ ہے، تو اگر وہ فرشتہ بھیجتے تو وہ کہتے کہ ہم کیسے اس کی پیروی کر سکتے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کو ہی فرشتہ بنا کر بھیجا۔ اور یہاں جو بات آئی نا سمینا بہذا فی آبائنا الاولین، یعنی کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد میں تو کبھی یہ بات نہیں سنی تھی، تو یعنی کون سی بات نہیں سنی تھی، یعنی کہ صرف یعنی پوری کائنات کو چلانے والی ذات جو ہے وہ صرف ایک ہے، اور اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اور کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ انسان جو ہے وہ رسول ہوتا ہے، جو بشر ہوتا ہے وہی رسول ہوتا ہے۔ تو وہ اس طرح سے یعنی، اور آج بھی دیکھیں جب لوگوں کو یہ جو بات آئی ہے نا کہ ہم نے اس کے آپ بلکہ ہم کو اگزامپل دیجئے، یہ جو بات آئی ہے ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، تو یہ کب سننے میں ملتی ہے یہ باتیں کہ ہمارے آباء و اجداد میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے؟ یہ لوگ کب، یہ صرف ان کی بات نہیں ہے، آج ہمارے دور میں بھی ہم لوگوں کے اپنے اس دور میں بھی ہوتا ہے۔ کب کہتے ہیں لوگ ایسا؟ صرف دنیاوی معاملات میں کہتے ہیں، دینی معاملات میں نہیں کہتے، دنیاوی معاملات میں کہتے کہ ہمارے آباء و اجداد نے ایسے کیے تھے۔ دینی معاملات میں بھی کرتے میم، دینی معاملات میں بھی کرتے۔ میم اگر کوئی ہمیں صحیح بات پتہ چلتی ہے نا، جیسے بھی ہم سیکھ رہے تو ہم کو کچھ نالج ملتا ہے جو ہمیں پہلے نہیں پتا تھا، اور پھر ہم جا کر کہتے ہیں نا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو، چاہے وہ مثلاً شرک یا کوئی بدعت ہی ہو، تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کسی کو کرتے ہوئے، نہ ہمارے دادا لوگوں نے کیے، نہ مطلب وہ فوراً سے نسل کی طرف لے کر جاتے ہیں نا کہ بھائی ہمارے امی ابا نے ہم کو نہیں سکھایا یہ سب، یا ہم نہیں کرتے تھے، آپ کیوں جب ہم بول رہے ہیں؟ اسپیشلی بدعت سے روکتے ہیں تب یہ بولتے ہیں لوگ۔ ہاں بالکل صحیح، یہ ساری باتیں ہاں بالکل صحیح، بارک اللہ فی علمکم و صالح اعمالکم، یعنی جب بھی لوگوں کو روکا جاتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے یہ رسم و رواج ہے، یہ جو ہے وہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، تو کیا کہتے ہیں نہیں یہ تو یعنی ہم نے تو نہیں سنا، ہم لوگ ہمارے تو آباء و اجداد ایسے پہلے سے کرتے ہیں تو ہم وہی کریں گے، تو وہ بات جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔
اور جو تم بات کر رہے ہو وہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا، نہ ہمارے ماں باپ نے ایسے کبھی ہم کو بتایا، نہ انہوں نے کیا، تو ہم کیوں تمہاری بات مانو؟ تو یہ جو پہلے سے جو چلا آ رہا ہے نا وہ ابھی تک چلا آ رہا ہے رواج. اللہ اتنے سال دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنے پیغمبر اتارے، آسمانی کتابیں اتاری، اس کے باوجود بھی جو ہے نا جو روش تھی وہی ہے. جو لوگ شرک کرتے تھے وہ ابھی بھی مزاروں کے گرد چکر لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو مشکل کشا حاجت روا مانتے ہیں کہ وہ حاجت پوری کرنے والے، وہ ہمیں اولاد دینے والے، وہ ہمیں رزق دینے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے حال پر رحم فرمائے. تو یہاں یہی بات ہے. ہاں، اور یہ سردار کیوں نہیں بات مانتے تھے؟ کیونکہ ان کو اپنی بڑائی جانے کا ڈر رہتا تھا کہ اگر ہم لوگ نبی کی بات مانیں گے تو ہماری تو بڑائی ختم ہو جائیں گی، تو ہماری کوئی ویلیو نہیں رہیں گی، کوئی ہم کو نہیں پوچھے گا. تو مین یہ وجہ ہوتی ہے. اور آج بھی اگر کوئی کسی کی بات نہیں مانتا ہے نا تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو بتانے والا ہے یہ انبیاء کی بات نہیں، ہم عام اپنی یعنی بات کرے، علم والوں کی بات کرے کہ جو بھی امام یا کوئی بھی کہتا ہے نا کہ قرآن اور حدیث سے کوئی بھی جو اسکالر ہے جب کوئی بات سنتے ہیں لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی بات کیوں سنو، انا بیچ میں آ جاتی ہے اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں رہتے کہ ہم میم ان کی اس کے بات. لیے اگزامپل دوں میں؟ جی جی دیجیے. ہمارے گاؤں میں ہے نا تعزیہ نکالتے ہیں، اور جو بھی اچھا. جو امام آتے ہیں نا ہمارے تک پڑھانے کے لیے تو روکتے کہ مت کرو یہ سب نہیں کرنے. تو وہ کیا کرتے ہیں وہاں کے گاؤں والے کہ ان کو ہی نکال دیتے ہیں یہ ہم کو دین سے پیار ہے بول کے. دیکھو یہ حال ہے نا اپنا. تو بارک اللہ فیک، اللہ ہم لوگوں کے حال پر رحم فرمائے اور تمام مسلمانوں کو جو ہے وہ شرک اور بدعت سے اور تمام خرافات سے، رسم و رواج جو ہے جو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہم سب کی اولاد کو بھی اور مرتے دم تک آنے والی قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ رکھے نا. چلے آگے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان ہوا الا، نہیں وہ، الا رجل مگر ایک شخص ہے، بھی اس کے ساتھ جنتن جنون ہے، فتربصوا تو انتظار کرو اس کے ساتھ حتی ہی ایک وقت تک. دیکھیے اتنا ہی صرف بول کر ہوا نہیں کہ اس کی بات نہیں مانو وہ تو انسان ہے، بلکہ پھر کیا ہے کہ اور ان پر الزام تراشی کرنا شروع کی کہ نہیں اس کے اوپر تو جنون ہے. یعنی لوگوں کو بہکانے کے لیے اور لوگوں کو وہ یعنی انبیاء سے رسولوں سے بدزن کرنے کے لیے ان سرداروں نے کیا کہا کہ ان پر یعنی جو یہ نبی جو ہے یعنی یہاں نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے تو ان پر جو ہے وہ جنون ہے، یعنی یہ پاگل ہو گئے، یہ بہکے ہوئے. جیسے آج ہم لوگ یعنی آج جب لوگ کوئی دین کے اوپر عمل کرنے لگتا ہے نا اور خود جب تک عمل کرتے رہیں گے تو کوئی کچھ کسی کو نہیں کہے گا. جہاں وہ دوسروں کی اصلاح کرنے لگتا ہے انسان تو لوگ پھر باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، ہاں اس کو تو دین کا بھوت سوار ہے، یہ تو ملانی ہو گئی ہے نا. تو یہ سب آج بھی ہوتا ہے، جو پہلے تھا نا جو ہوتا تھا وہ آج بھی کیا ہے، اس کے اوپر تو دین کا بھوت سوار ہے، تھوڑے دن میں اتر جائے گا، یہ ابھی نہیں سیکھ رہے ہیں نا تو اسی لیے اتنا یہ کر رہی ہے. تو یہ ساری باتیں ہوتی ہے. تو نوح علیہ السلام کی قوم نے مزید نوح علیہ السلام پر الزام تراشی کی، یعنی ان کے سرداروں نے کہ انہیں تو جنون ہو گئے، یہ تو دیوانہ ہے، جس طرح آج بھی لوگ کرتے ہیں کہ جو بلاتا ہے لوگوں کو دین کی طرف اور ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اور پھر وہ سمجھتے کہ یہ جلد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. یعنی اور وہ چاہتے ہیں یعنی جو نہیں ماننے والے ہوتے ہیں نا وہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر جو انبیاء کرام ہے، ہمیشہ دیکھیں ہم لوگ کو صرف یہ جو جتنی بھی آیت ہے نا اس کو اس وقت سے بھی اور آج کے وقت سے بھی ریلیٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں. تو آج بھی جو لوگ ہیں نا یعنی اس ٹائم انبیاء کو لوگ اس طرح سے کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاں یعنی یہ فتربصوا حتی حین کہ وہ انتظار کرے، یعنی قوم نوح نے کہا کہ یہ تو مجنون ہے، اسے اسی حال پر چھوڑ دو، یعنی اگنور کرو اس کی بات سنو ہی مت، اگنور کرو. اور پھر اور یہاں تک کہ اور یہ جو ہے نا فتربصوا به حتی حین تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی اس کے یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے اور اس کی دعوت ہی ختم ہو جائے. یعنی دیکھیں کتنی وہ چڑ رکھتے، کتنی نفرت ہے ان لوگوں کے دل میں
جو بھی دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، ان سے اتنی نفرت ہے کہ اب ان کو لگتا ہے کہ بس اس کو اگنور کرو، یہ تو مر جائے گا، اس کی دعوت ہی مرنے کے ساتھ اس کی دعوت ہی ختم ہوں گی، یا اس کی دیوانگی جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، اور جو وہ پیغام لا رہا ہے تو وہ لوگوں کی مخالفت دیکھ دیکھ کر تھک جائیں گا اور خود بھی رک جائیں گا۔ تو آج بھی دنیا میں لوگوں کا یہی حال ہے، جو بھی لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے نا تو اس کے بارے میں وہ انتظار کرتے کہ ضرور یعنی اس کے اوپر کچھ ایسا آ جائے کہ اس کا یہ کام ہی، یعنی جو خود نہیں عمل کرتے نا، یہاں ہم دوسروں کی بات نہیں کرتے، کافروں کی بات نہیں کر رہے، اپنے ہی مسلمانوں کی بات کر رہے ہم، کہ جو کوئی نیکی کے کام کرتا ہے اور کوئی دوسرا نہیں کرتا، تو جب جو کرنے والے ہیں تو دوسروں کو جب دعوت دیتے نا تو وہ انتظار کرتے کہ کب یہ خود بھی رک جائے، یعنی خود تو نیکی نہیں کرتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ہم صحیح سمجھا رہے ہیں کہ نہیں؟ جی میم سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ الحمدللہ۔ یعنی جب خود کو عمل نہیں کرنا ہوتا ہے نا تو وہ یہ نہیں کہ چلو خود ہی عمل نہیں کرے، چلو ان کو ان کا کام کرنے دو اور ان کے لیے دعا کرنا تو دور، بلکہ وہ دل میں بدظن ہی کرتے ہیں ان سے، اور کبھی بددعا بھی دیتے ہیں، یا یہ سوچتے بھی ہے کہ ہاں اس کے اوپر ایسی کوئی آفت آئے، اور قرآن میں بہت جگہ پر ہے کہ ایسی آفت آ جائے کہ جس سے اس کی دعوت جو دے رہی ہے نا، یہ دین کا جو کام کر رہا ہے وہی ختم ہو جائے، یا تو اس کو موت آ جائے، یا تو اس کا کام ہی ختم ہو جائے، یا یہ خود دین پر قائم نہ رہے اور یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ بھی نافرمانی کرے۔ تو یہ ساری چیزیں آج بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے، اور ہم لوگوں کو کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ ثابت کرنے کی ہے نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين۔ چلے نیکسٹ آیت ہے، قال رب انصرنی، کہا اے میرے رب مدد فرما میری، بما کذبون، بدلے اس کے جو وہ جھٹلاتے۔ تو یہ یہاں جو پیچھے کی آیت میں تھا کہ اس کے لیے نا ہم لوگوں کو ہمیشہ کون سی دعا مانگنا چاہیے کہ یعنی لوگوں کو ڈائریکٹ فالو نہیں کرنا چاہیے کہ جو بھی سامنے والا کہہ رہا ہے چاہے وہ نیک ہو۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ یعنی نیک ہوتے ہیں بولتے نہیں وہ بھی تو نیک ہے، اور ایسے بہت یہ آپ دیکھیں گے اپنے آس پاس جن کو یعنی علم رہتا ہے مگر پھر بھی کچھ بات وہ ملا جلا کر کرتے ہیں اور پھر اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتے، تو بولتے نہیں وہ تو بہت نیک ہے، وہ تو بہت ایسے، اور وہ بلائنڈلی فالو کرتے، پھر وہ دیکھتے نہیں ہے کہ واقعی یہ اچھا وہ نیک ہے، مگر قرآن میں یہ آیت آئی ہے، یہ بات آئی ہے کہ حدیث میں کبھی یہ بات آئی ہے؟ کیونکہ دیکھیں اکثر لوگوں کا نہیں، ہم کیا کریں سمجھ میں ہی نہیں آتا، کوئی بولتا کرو کوئی بولتا نہیں کرو، چاہے وہ فاتحہ سے نیاز نظر کے متعلق ہو یا کوئی بھی باتوں کے متعلق ہو، کوئی بھی بدعت جو ہے اس کے متعلق ہو، کوئی بھی، تو اکثر لوگوں کا یہ کہنا رہتا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم کو تو سمجھ میں ہی نہیں آتا، کوئی بولتا وہ تو بولتے کہ کرو، وہ بولتے کہ نہیں کرو، وہ بھی دلیل دے رہے، یہ بات بتا رہے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ حق کیا ہے، کیا واقعی قرآن اور حدیث میں اس کی بات آئی ہے، یہ ہے تو اس کو فالو کرو، ورنہ آنکھی تقلید یعنی آنکھ بند کر کے کسی کو فالو نہیں کرنا چاہیے، اور یہ دعا ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ اچھا یہ جو سرداروں کی بات آئی نا، تو یہاں ایک بات اور بتاتے چلوں کہ سردار میں چھوڑیے، ابھی کوئی ساس ہے، اوکے، ساس اپنی بہو کو کہتی ہے کہ نہیں میرے گھر پہ جو ہے وہ کون سی فلاں فلاں کی فاتحہ ہے اور تجھے آنا ہے، تو وہ جاتی ہے، کیوں بھائی ساس ناراض ہو جائیں گی، تو یہاں سرداروں کا چھوڑو، یہاں ساس کے لیے بھی پھر انسان جاتا ہے اور وہ بدعت میں خرافات میں شریک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے، اور تمام جو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع فرمایا قرآن اور حدیث سے، اس سے رکنے والا بنائے، اور دوسروں کو بھی روکنے کی ہم لوگوں کے اندر صلاحیت اور حکمت پیدا کریں۔ پھر یہاں کیا ہوا کہ نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ کتنے سال، یہ ساری باتیں جو ہے نا نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے بارے میں سارا کچھ ہم لوگ پہلے بہت اس میں سورہ ہود میں پڑھ چکے، سورہ الاعراف میں پڑھ چکے، اور آگے بھی انشاءاللہ آئیں گا، اور بھی بہت سی سورہ میں پڑھے۔ تو کتنے سو سال تبلیغ کی، جلدی سے بتائیے؟ 950 سال میں۔ کوئی ایک بتائیں گا، کوئی ایک بتائیں گا، سب ساتھ میں نہیں بات بتائیں۔ ہاں 950 سال تبلیغ کی، اور کس طرح سے تبلیغ کی؟ 950 سال واحد ایک اللہ کی عبادت کرو کر کے۔ ہاں، اور دن رات قرآن میں اس کا ذکر ہے نا
दिन में भी तबलीग करते थे, रात को भी तबलीग करते थे, लोगों को अकेले अकेले भी बताते थे। ऐसा नहीं कि पूरा टाइम दर्स हो रहे, क्लासेस हो, नहीं, अकेले फर्दन फर्दन भी जाके एक एक को बताते थे, जमात में भी बताते थे, लोगों को तौहीद की तरफ बुलाते थे, दीन की तरफ बुलाते थे, कौम की मुखालिफतें और अजियतें बर्दाश्त करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी कौम के में से किसी की मजाल कि वो ईमान लाए, बल्कि बहुत तवील अरसा गुजरने के बाद भी, यानी जो, और इसका जिक्र सूरह अनकबूत आयत नंबर 14 में है कि सो वो उनमें 50 बरस कम बरस रहा, यानी कि 950 साल। और 80 लोग लाते हैं मैम ईमान। जी बहुत कम, जी 80 लोग, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ना, बारकल्लाह फी, 80 लोग, यानी इतने 100 साल, 950 साल तबलीग करने के बावजूद सिर्फ 80 लोग जो है वो ईमान लाए। और जो मरते थे ना, यानी एक नस्ल खत्म होती थी, यानी अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को तो इतनी उम्र दी थी, मगर जो उनकी कौम थी, तो वो लोग जो जब वो मरते थे तो अपने बच्चों को, अपने पीछे आने वाले लोगों को भी ये वसीयत करते थे कि नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाना और उनकी मुखालिफत करना। हालांकि देखिए अंबिया का पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि वो क्या वसीयत करते थे अपनी औलाद को, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं सूरह अल बकरा में। अल्लाह की इबादत करना, जी और क्या अल्लाह की इबादत करना और मोमिन होके मरना। तो मुसलमान होकर ही मरना, सुभान अल्लाह। तो ये सारी थी, तो यानी जब ईमान नहीं लाए और लोग हट धर्मी और जिद का ही शिकार रहे और हक कबूल करने से बेनियाज हो गए, तो नूह अलैहिस्सलाम ने जो है वो अल्लाह ताला से मदद मांगी। और नूह अलैहिस्सलाम यानी दिन रात अनथक मेहनत के बावजूद कौम ईमान नहीं लाई और तौहीद की दावत को कबूल नहीं की, तो अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि ऊहिया इला नूहिन इन्नहु लन युमिन मिन कौमिका इल्ला मन कद आमना फला तब्तइस बिमा कानू यफअलून। अल्लाह ताला ने भी उनको वही करके बता दिया कि नूह की तरफ वही की गई कि तुम्हारी कौम में से जो ईमान ला चुके वो ला चुके, उनके सिवा कोई ईमान नहीं लाएगा। जो ये काम कर रहे हैं उनकी वजह से गम ना खाओ। ये सूरह हूद आयत नंबर 36 में हम लोग पढ़ चुके। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की, रब्बिन्सुरनी बिमा कज़्ज़बून, सूरह मोमिनून यही आयत 26। और फिर इसी तरह सूरह अल कमर में भी आती है ये दुआ, इन्नी मगलूबुन फंतसिर, या अल्लाह ये कौम मुझ पर गालिब आ गई, अब तू ही मेरी मदद फरमा। तो और अच्छा ये दुआ जो है वो याद करनी है। बददुआ की थी ना उन कौम के खिलाफ नूह अलैहिस्सलाम ने। जी हाँ, ये बददुआ थी, हाँ। तो हम लोगों को भी ये याद करनी है, क्योंकि देखिए आज भी यानी कोई भी अगर इस्लाम को झुटलाए, इस्लाम के बारे में गलत प्रोपोगेंडा करे और मुसलमानों के इमेज को खराब करे और उनको टेररिस्ट या ये करे, तो हम भी ये दुआ मांग सकते हैं अल्लाह ताला से कि इन्नी मगलूबुन फंतसिर, क्या अल्लाह ये कौम मुझ पर गालिब आ गई, अब तू ही मेरी मदद फरमा। और हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया में हर जगह किस तरह मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। तो हम लोगों को भी ये मांगना चाहिए अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला हमारी भी मदद फरमाएंगे। और उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने ही मुसलमानों को पहले तौहीद की दावत देनी होगी, क्योंकि ये जो जालिम जो हुक्मरान आते हैं ना, अल्लाह ताला जो मुसल्लत करते हैं, ये अपने ही आमाल की वजह से है। देखिए हम लोग सूरह बकरा में पढ़ चुके हैं ना कि और हमने तुम्हें फिरौन से निजात दी जो तुमको और ये आजमाइश थी हमारी तरफ से तुम पर बहुत बड़ी आजमाइश थी। तो कोई हाकिम, जो जालिम हाकिम का किसी कौम के ऊपर मुसल्लत होना जो है वो क्या है, अपनी यानी कौम यानी जो इंसान रहते हैं ना उसके ही आमाल है। तो उसके नतीजे में अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करता है जो उनके ऊपर जुल्म करे। तो हमें अपनी इस्लाह करना है। हम उन लोगों को तो बुरा भला कहते हैं लेकिन अपनी इस्लाह नहीं करते। अपने मुसलमान होकर देखिए आज दुनिया में तो छोड़िए, इंडिया में ही देखिए कितनी मज़ारे हैं और कितने लोग वहां जाते हैं। तो अल्लाह ताला हम लोगों के हाल पर रहम करे और तमाम मुसलमानों को जो है वो शिर्क और बिदात से महफूज रखे। चले आयत नंबर 27, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी औकातिना फ़अौहैना इलैहि, तो वही की हमने उसकी तरफ अनिस्ना के बना फुल की कश्ती भी आयूनिना, हमारी निगाहों के सामने, वो वाहीना
اور ہماری وحی کے مطابق فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب آ جائے ہمارا حکم ہمارا، وفارت تنور، اور ابل پڑے تنور، فسلک تو داخل کر لے، فیہا اس میں، من کل ہر قسم کے، زوجین جوڑے، اثنین دو، و اہلکا اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، الا من سبقا مگر جو پہلے ہو چکا، علیہ القول اس پر بات فیصلہ، منہم ان میں سے، ولا تخاطبنی اور نہ تم مخاطب ہونا، نہ تم بات کرنا مجھ سے، فی الذین ظلموا ان لوگوں کے معاملے میں جنہوں نے ظلم کیا، انہم مغرقون بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب اور اس کے علاوہ بھی نوح علیہ السلام نے جو بددعا کی تھی نا، کہ یہ لاسٹ پارے میں جو ابھی اپنی ہوئی، وللکافرین کیا تھی وہ؟ ربی لا تذرنی، وہ ہے نا، ربی لا تذرنی علی الارض من الکافرین دیارا۔ جی بارک اللہ فیکم۔ تو یہ دعا کی تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے اوپر یعنی طوفان نازل کیا، اور جب وہ کہ کوئی بھی گھر نہ چھوڑ، تو اس کی وجہ سے پوری کے پوری، باقی ایسا کوئی یعنی پوری کے پوری قوم جو ہے وہ غرق ہو گئی، صرف جو ایمان لانے والے تھے وہ بچ گئے۔ تو اس کو کس طرح سے، ان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بچایا، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وحی کی، کیا کشتی بنانے کی، کہ ہمارے نگاہوں کے سامنے کشتی بنا، اور ہماری وحی کے مطابق۔ اور یہ جو کشتی تھی نا، یہ جو جہاز تھا، بحری جہاز جو تھا، شپ تھی، تو پہلی بار جو بنائی گئی، اس سے پہلے کشتی ہی نہیں تھی، جہاز نہیں تھا، تو پہلی بار بنائی گئی، اور وہ بھی کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے وحی کے مطابق، سبحان اللہ، کہ اس کی بناوٹ کیسی ہوں گی، وہ کتنی بڑی ہوں گی، کس طرح سے اس کا شیپ ہوگا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا۔ اور اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات کے کشتی کی وسعت کے بارے میں امام سوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، مفسر ہے یہ امام سوری رحمۃ اللہ علیہ، بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو 80 ہاتھ لمبی کشتی بنانے کا حکم دیا، اور کہا کہ اس کے اندر اور باہر تارکول لگائے، اور اس کا اگلا حصہ خمدار بنایا، خم نہیں ایسا خم ہو جس میں، خمدار بنایا، تاکہ وہ پانی کو چیرتے ہوئے چل سکے، سبحان اللہ۔ دیکھیں وہ جو شیپ ہے نا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ چلنے میں یعنی وہ جو ہے وہ جہاز جو ہے وہ چلتے ہیں سمندروں میں، سبحان اللہ، اتنے بڑے بڑے جہاز اتنا وزن لے کر۔ اور پھر اسی طرح حضرت یہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 300 ہاتھ لمبی اور 50 ہاتھ چوڑی تھی، اور تورات میں اسی طرح لکھا ہوا دیکھا۔ اس کی 3 منزلیں ہیں، یعنی 3 فلور ہے، ہر منزل 10 ہاتھ بلند تھی۔ پہلی منزل مویشیوں یعنی کہ جنگلی جانوروں رول کے لیے تھی، اور درمیانی میں انسانوں کے لیے تھا، اور ٹاپ فلور جو تھا وہ پرندوں کے لیے تھا۔ اور اس کے دروازے کی چوڑائی، اس کا دروازہ چوڑائی میں تھا، اور اوپر اس کی چھت بھی تھی، یعنی چوڑے یہ بھی تھے، اور ہم لوگ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، اس میں کھڑکیاں بھی تھی اور دروازے بھی تھے، سبحان اللہ۔ تو نوح علیہ السلام نے جب یہ جہاز بنانا شروع کیا، تو ان کی قوم جب بھی، یہاں اس کا ذکر نہیں، مگر ان کی قوم جب بھی وہاں سے گزرتی تھی تو ان کو دیکھ کر ہنستی تھی، مذاق اڑاتی تھی، کہ دیکھیں اس کو کیا دیوانگی ہو گئی، کہ صحرا میں جو ہے وہاں، کیونکہ وہ پانی نہیں تھا، یعنی وہاں کوئی پانی نہیں تھا، تو بولے یہ دیکھیے یہ جو ہے وہ صحرا میں جہاز چلانے والے، تو اس طرح سے وہ مذاق اڑاتے تھے، اور طوفان نوح کا آغاز، اور یہاں جو ہے نا وہ امرنا وفارت تنور، کہ یہ جو یعنی طوفان نوح کا جو ہے وہ آغاز کس طرح ہوا، کہ جب تنور پھوٹنے لگا، یا جب ابلنے لگا۔ اور تنور سے کیا مراد ہے؟ تنور یعنی جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہے نا، جو تندوری روٹی جاتے ہیں ہم لوگ تو دیکھتے ہیں نا کہ کیسی رہتی، تو وہاں سے پانی ابل پڑا۔ اور ایک اس کا میننگ ہے، تنور سے مراد سطح زمین ہے، یعنی یہ جو سطح زمین جو نچلا حصہ ہے، تو وہاں سے جو ہے وہ پانی ابلنے لگا، یعنی زمین سے پانی ابلنے لگا۔ تو یعنی کہ پتہ چلا کہ یہ جو ہے وہ طوفان کا آغاز ہو چکا ہے، اور آسمان سے بھی پانی برسا، اور زمین جو ہے وہ بھی پانی اگلنے لگی آس پاس میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا حکم دیا، فَاسْلُكْ مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تو داخل کر اس میں ہر قسم کے جوڑے دو، اور اپنے گھر والوں کو، مگر جو پہلے ہو چکا اس کا فیصلہ ہے، یعنی کون کس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا، یعنی کہ یعنی ان کی بیوی اور ان کے بیٹے کے بارے میں، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے بارے میں، کہ وہ جو لوگ ہیں وہ ہلاک ہونے والے ہیں، اور وہ اس میں نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے بعد اس میں تمام حیوانات اور نباتات پھولوں وغیرہ کو دو جوڑے جو ہے وہ اس میں یہ کرنے کے لیے کہا تاکہ یعنی کوئی ایک اگر مر جائے یا کوئی ایک نر نہیں رہے تو یعنی نسل جو ہے وہ آگے بڑھے، اس کے لیے 2 جوڑے کی یہاں بات آئی ہے. اور جو لوگ ایمان لائے ان کو لے کر اور جو اپنے گھر والے اہل و عیال ان لوگوں کا لے کر اللہ تعالیٰ نے اس میں سوار کرنے کا حکم دیا، مگر ان کے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کر. تو اس میں بھی بہت بڑا سبق ہے کہ دیکھیں نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی، اس کے باوجود ان کا بیٹا اور ان کی بیوی ان کے ساتھ نہیں تھی دین کے کاموں میں، تو اور یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں وہ آگے تھے اور وہ ایمان نہیں لائے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کا نبی ہونا بھی جو ہے وہ اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو بھی بچا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اہل و عیال کو نیکی اور خیر کے کاموں میں ہم لوگ کی پیروی کرنے والا بنا. ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اپنی نسلوں کو بھی توحید پر قائم رکھے اور نیکی پر ثابت قدم رکھے اور نیکیوں میں ہم لوگوں کی پیروی کرنے والا بنائے اور تمام برائیوں سے محفوظ رکھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا. تو یہ ظالم کون ہے؟ یہی لوگ جو ایمان نہیں لائے اور ان کا بیٹا اور ان کی بیوی بھی، کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ غرق ہونے والے، یہ ہلاک ہونے والے. یعنی ان کے بارے میں سوال نہیں کرنا کہ اللہ ان کا کیا ہوگا. تو دیکھیں بہت بڑی اس میں ہم لوگوں کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ کوئی بھی اگر نیک کتنا بھی ہو تو بھی وہ اپنے گھر والوں کو بھی بچا نہیں سکے گا. تو کوئی کیا کسی کو بچائے گا نا. جو لوگ دنیا میں آج یہ سوچ کر تکیہ کرتے ہیں کسی امام پر یا کسی امام کو فالو کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہم کو جو ہے وہ جہنم سے بچائیں گے، عذاب سے بچائیں گے، تو جب کوئی نبی جو ہے وہ اپنے بیوی اور بیٹے کو نہیں بچا سکتا ہے تو نبی سے اور بڑا کیا ہے، کون سا درجہ ہے کہ جو عام اماموں کو یا کسی کو بھی کہ وہ کسی کو بچا سکے. چلے آگے آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، پھر جب سوار ہو تم، انت تم، ومن معک، اور جو ساتھ تیرے ہے، علی الفلک کے اوپر کشتی کے، فقل تو کہنا الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی جس نے نجعنا نجات دی ہم کو، من القومی قوم سے، الظالمین ظالم قوم سے. تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ جب کشتی برابر ہو جائے، جب یعنی لگبنگانا ختم ہو جائے، جب کشتی پر سوار ہو جاؤ اور جب کشتی برابر ہو جائے تو کیا کہو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے نجات دی ظالم قوم سے. تو اس میں ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے. جب بھی کوئی بھی ہمیں نعمت ملے، کوئی ہم کو بڑائی ملے، کوئی مشکل سے نجات پا جائے تو ہمیں ہر وقت کیا کہنا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. جی تو الحمدللہ ہم لوگ کے زبان سے نکلتا ہے ہر وقت، کوئی بھی خوشی کی خبر سنے. الحمدللہ میم، الحمدللہ. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہت کثرت سے اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والا بنائے. یہ جب ہم لوگ الحمدللہ کہتے ہیں نا تو یہ اپنی نفس کی نفی ہوتی ہے. دیکھیں بعض لوگوں کو آپ سنتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے مرتے دم تک، کہ جب وہ کوئی اچیو کرتے، کوئی بڑے کام، کوئی بڑی بات یا چھوٹی بھی بات یا بڑی بھی بات، تو اپنی بڑائی کرتے کہ ہاں میں نے ایسا کیا، میں ایسا کرتی ہوں، میری پلاننگ، میری آئیڈیا، میری کوشش، میں ایسی. تو نہیں، جب ہم لوگ اللہ کو بیچ میں لائیں گے نا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے الحمدللہ، تو یہ اپنا جو ایگو ہے نا، اپنا انا جو ہے وہ ختم ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ کوئی بھی ہم لوگ کو جب بھی خوشی ملے، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی کوئی بھی فائدہ ہو یا کوئی بھی اچھا کام ہو تو ہر حال میں ہمیں الحمدللہ کہنے کی عادت ہونی چاہیے. اور یہ دیکھیں سبحان اللہ، آپ لوگ بتائیے کہ جو جنتی جب جنت میں جائیں گے، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، تو جنتی لوگ کیا کہیں گے؟ کیا ہم لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے آئے جنت میں؟
کیا نہیں، اللہ کی رحمت کی وجہ سے. اللہ کی رحمت کی وجہ سے کیا کہیں گے کسی کو جنتی کسی کے نیک کی جنت میں نہیں لے جا سکتی میم. جی بالکل صحیح. اور وہ کیا کہیں گے هذا رحمت من اللہ. الحمدللہ الذی ہدانا، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی. سبحان اللہ. وہ یہ نہیں کہیں گے ہاں ہمارے اعمال اتنے اچھے تھے تو ہم پہنچ گئے، نہیں، اللہ کا ہی شکر ادا کریں گے. سبحان اللہ. تو جس کو دنیا میں یہ عادت ہوگی نا ہر اس پر الحمدللہ کہنے کی، وہی تو وہاں جا کر بھی، نہیں تو وہ بھی وہاں بھی جا کر وہی جو دنیا میں اگر بڑا بنتا ہے ہوگا نا تو وہاں جا کر بھی وہ اپنی بڑائی کرے گا نا، وہاں اچانک سے تھوڑی چینج ہو جائے گا. تو دنیا میں ہی ہم لوگوں کو عادت ڈالنا چاہیے کہ جب بھی کوئی چیز ہو، کوئی بھی بات ہو، کوئی پاس ہو جائے، کوئی چیز اچھی بن جائے، تب بھی کھانا بھی کوئی اچھا بنے تب بھی کہ ہاں اللہ نہیں بنوایا، ادروائز اپنے اندر کہاں وہ قابلیت ہے نا. تو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ایسی کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیشہ. اللہ تعالیٰ کا کہ ہم، اور یہ جو الحمدللہ کہنا ہے نا بہت بڑی دعا ہے. سبحان اللہ. یعنی جب ہم لوگ الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو پرزرو کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم لوگ، اور یہ الحمدللہ کہنا جو ہے وہ پورا زمین اور آسمان کی خلا کو بھر دیتا ہے، اور سب سے بہترین دعا ہے الحمدللہ. چلے اس کے بعد آگے کی آیت دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، کہ وَقُلْ اور کہنا، رب انزلنی، اے میرے رب اتار مجھ کو، منزلن اتارنے کی جگہ، مبارکن بابرکت، وانت اور تو خیر المنزلین بہترین اتارنے والا ہے. سبحان اللہ. بہت پیاری دعا ہے. جس کو نہیں یاد ہے وہ یاد کر لے، اور جس کو یاد ہے تو ہمیشہ پڑھتے رہیے. بہت پیاری دعا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے یہاں جو بات ہے نا خیر وقل رب انزلنی، اور کہنا اے میرے رب اتار مجھ کو، اتارنے کی جگہ تو بہت بابرکت ہے، بہترین اتارنے والا ہے. تو یہ جو خیر المنزلین ہے نا تو اس کا کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے برکت والی جگہ اتارنا، اور اتارنے کے بعد کشادہ رزق عطا فرما ہمارے لیے، وہاں جانا جو ہے وہ برکت کا باعث ہو، وہاں ہمارے لیے برکت ہے. کیونکہ دیکھیے یہ لوگ جو تھے، اچھا پہلے سیکنڈ پوائنٹ بھی اس کا سیکنڈ میننگ ہے کہ تو بہت اچھا مہمان نواز ہے، یعنی میزبان ہے. منزل جو ہے نا تو وہ کیا، کسی کو اتارنے والا، ریسیو کرنے والا، تو مہمان نواز. تو اللہ تعالیٰ بہتر جو ہے وہ مہمان نواز ہے. سبحان اللہ. وہ اس میں آتا ہے نا کہ جو حج اور عمرہ کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کی مہمانی کرتے. سبحان اللہ. تو اسی لیے یہاں دیکھیں اتنی پیاری دعا ہے، ہم سب کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے. جب بھی ہم لوگ کہیں بھی جائے، کوئی بھی جگہ پر جائے، اور کوئی نئی جگہ پر جائے، کوئی بھی جگہ پر جائے، تو ہمیں جو ہے وہ یہ دعا پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، یعنی یہاں جو ہے وہ یہاں برکت والی جگہ پر اتارنا، اور یہاں ہمارے لیے برکت رکھتے. اور یہاں اگر ایسے ریلیٹ ہم لوگ لیں گے کہ دیکھیں جہاں اترنے والے تھے، یعنی یہ جو قوم نوح پر جب عذاب آیا کہ جب پانی زمین سے بھی ابلا اور آسمان سے بھی، تو جو کچھ تھا نا وہ پورا، یعنی سیلاب اتنا بڑا تھا کہ زمین پر کچھ بھی باقی نہیں تھا. تو سبحان اللہ کتنی پیاری دعا سکھائی گئی کہ یعنی تو ہم لوگوں کے لیے اس میں رزق، یعنی اس میں خیر اور برکت والی جگہ پر ہم کو ہوتا ہے جہاں ہم لوگوں کے لیے آگے بھی آسانی ہو، برکتیں ہو. سبحان اللہ. تو ہم لوگوں کو بھی یہ دعا مانگنی چاہیے. ہاں جب بھی ہم لوگ کہیں جائے، کوئی نئی جگہ پر بھی جائے اور کوئی بھی جگہ پر جائے، تو ہم لوگوں کو، اور تفسیر میں آیا تھا کہ جب کسی لڑکی کی شادی ہو تو اس کو بھی یہ دعا مانگنی چاہیے. جب اپنے سسرال میں جاتی ہے تو یہ دعا مانگنا چاہیے. تو سبحان اللہ یہ سب اس میں آیا تھا. اب ہم لوگ دیکھیں گے کہ جب سواری پر سوار ہوتے ہیں تو اس کا مسنون طریقہ کیا ہے، یہ دو آیت سے جو پتہ چلا نا اس میں. تو حالانکہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، سواری پر سوار ہوتے وقت پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے. ہاں ابھی کوئی بھی ہو، کار ہو، بس ہو، پلین ہو، ٹرین ہو، کسی بھی سواری پر. اور جیسے پہلے صحابہ کرام جو تھے وہ کیمل پر، اونٹ پر، جس پر بھی سوار ہوتے تھے، تو کیا ہے سواری پر سوار ہو کر پہلے کیا کرنا ہے، سوار ہوتے وقت کیا کہنا ہے، بسم اللہ. پھر اور پہلے گھر سے نکلتے ہو وہ سب ہم نہیں بتا رہے، وہ تو معلوم ہے نا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اور پھر اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اجہل او یجہل علیہ، یہ دعا. اور پھر جو ہے وہ سواری پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ، اور جب پھر بیٹھ کر 3 دفعہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور 3 دفعہ
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और फिर ये दुआ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, है ना, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो सुभान अल्लाह, देखो यानी जब हम लोग सवारी पर सवार होते हैं तो यानी अल्लाह ताला ही है कि जो उसको मुसख्खर करता है, अदरवाइज देखो कितने एक्सीडेंट होते, कितने क्या होते। तो अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। और यहाँ देखिए किसको याद कर रहा है, आखिरत को। अपनी जो हर दुआ है, जो मसनून दुआ है ना, तो वो आखिरत की याद है उसमें। व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, और हम आखिर में आप ही से मुलाकात, अल्लाह ताला से ही मुलाकात, अल्लाह ताला की तरफ से। यानी ये जो हम लोग सफर कर रहे हैं तो उसमें याद दिलाया जा रहा है कि एक दिन हम लोगों का सफर होगा कि कहाँ जाएंगे हम लोग, लोगों के कंधों पर जनाजा उठेगा, कहाँ, कब्र में जाएंगे, और फिर कहाँ, अल्लाह ताला से मुलाकात। सुभान अल्लाह, रब्बना लमुनक़लिबून। तो अपनी जो मेन जो अपना डेस्टिनेशन है ना, उसको नहीं भूलना चाहिए। हाँ, और फिर इसी तरह, और जब कश्ती पर जब सवार होते हैं तो उसमें साथ ये भी दुआ है, कुरान में सूरह हूद आयत नंबर 41 में आया, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा। फिर इसी तरह जब किसी नई जगह पर या किसी जगह पर उतरे तो ये रब्बे अंजिलनी मुनज़लन मुबारक व अंत खैरुल मुनज़िलीन, यही जो आयत है वो। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के वक्त ये दुआ पढ़ी थी, ये सूरह बनी इसराइल में हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन सी दुआ, रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजना मुखरजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तान नसीरा। तो इसकी भी तफसीर में हम लोग पढ़ चुके कि ये भी कहीं भी जाते हो हम लोग दुआ पढ़ सकते हैं। हाँ, सुभान अल्लाह। तो ये सारी दुआ हम लोग को याद करके इसे पढ़ना चाहिए। चले, कितना टाइम हो गया, हम लोग ये कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, अल्लाह ताला अपने वक्त में बरकत डाले। आयत नंबर 30 है, इन्न फी ज़ालिका, बेशक इसमें, लआयातिन, अलबत्ता निशानियां है, व इन, और बेशक कुन्ना थे हम, लमुब्तलीन, अलबत्ता आजमाने वाले। तो इसमें निशानियां है, इससे मुराद नूह अलैहिस्सलाम के भी किस्से में, और जितने भी अंबिया आए और उन्होंने अपने कौमों को जो तबलीग की, जो दावत दी, तो उसमें तमाम हम सब के लिए जो है वो एक सबक है। और वो क्या है, और यहाँ अल्लाह ताला क्या फरमाते कि इसमें जो है वो लमुब्तलीन, अलबत्ता हम आजमान, यानी इसमें निशानियां है और हम अलबत्ता आजमाने वाले। तो यानी किस तरह से आजमाने वाले, ये कौमों की बात हुई, फिर अंबिया का भेजा जाना हुआ, यानी नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम में भेजे गए। तो क्या है उसमें निशानी, यानी तो इसमें ये निशानी है नंबर 1 कि अल्लाह ताला नबी को भेजकर उसकी कौम का भी इम्तिहान लेते हैं कि वो किस हद तक सरकशी इख्तियार करते हैं, और फिर नबी और उसके पैरोकार का भी इम्तिहान लेते हैं कि वो किस हद तक सब्र से काम लेते हैं, यानी जो पैरवी करते हैं नबी की, उनका भी कि वो किस हद तक सब्र करते हैं जब मुखालिफतें होती है। सारा कुछ याद कीजिए, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रसूल बनाकर भेजा तो किस तरह से मुखालिफतें हुई, और किस तरह से सरदारों ने झुटलाया, और किस तरह से अजियत दी जो ईमान लाने वाले थे उन्हें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो इसमें भी आजमाइश है किसका, जो ईमान लाए और जो पैरवी करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि वो कितना सब्र करते हैं। तो इसमें हर एक के लिए, और फिर बाद में आने वाले, यानी हम लोगों की बात अभी, और बाद में आने वालों के लिए भी, कि कौन इन निशानियों को देखकर इबरत और नसीहत हासिल करता है और कौन नसीहत हासिल नहीं करता और सरकशी करता है, और उसको यानी ऐसे आंधे गूंगे की तरह सुनता है। तो अल्लाह करे कि हम लोग इससे इबरत हासिल करें और इसको, इन बातों को, इन वाक़यात को याद रखने वाला बनाए, इससे नसीहत हासिल करने वाला बनाए, क्योंकि ये अल्लाह ताला का इम्तिहान रहता है। और अल्लाह ताला ने दुनिया में यानी तमाम इंसानों को मौत और जिंदगी दी इसीलिए कि ताकि आजमाए, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि आजमाए कि देखे कौन अच्छे अमल करता है। तो अल्लाह ताला हम लोगों ने क्या में सबकत करने वाला बनाए और तमाम बुराइयों से और अल्लाह ताला की नाफरमानियों से अल्लाह ताला ही बचाए ना हम लोगों को, और अल्लाह ताला साबित कदम रखे। चले, आयत नंबर 31 है, सुम्मा अंशअना, फिर उठाया हमने मिन बादिम, उनके बाद, क़रनन, दूसरी कौमों को, फ़अरसलना, तो भेजा हमने, फ़ीहिम, उनमें, रसूलन मिनहुम, एक रसूल उन्हीं में से, अन इब्दुल्लाह, के इबादत करो अल्लाह की, मालकुम, नहीं तुम्हारे लिए, मिन इलाहिन गैरु, कोई इलाह बरहक इसके सिवा, अफला तत्तकून, क्या भला तुम नहीं डरोगे।
تو یہاں دیکھیں پھر کیا بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے قوم نوح کے بعد ایک اور جماعت پیدا فرمائی، اور ایک قوم کے مطابق یعنی یہ جو جماعت ہے اس سے مراد قوم عاد ہے، کیونکہ قوم نوح کے بعد جو آنے والی قوم تھی نا جو ان کی جانشین بنی تو وہ کون تھی؟ قوم عاد تھی۔ اور دوسرے قول کے مطابق اس سے مراد قوم سمود ہے، کیونکہ قوم سمود کو بھی اسی طرح ہلاک کیا گیا جس طرح سے قوم سمود کو، مگر قوم سمود تو چنگاڑ کے ذریعے ہوئی تھی نا، قوم سمود چنگار کی سے ہوئی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی قوم۔ تو اور یہاں جو کرن کی بات آئی نا یہ انشاءاللہ اچھا اس کے بارے میں ہے کہ یعنی تفسیر اس میں پوری کھل کے نہیں بتائی گئی ہے کہ کون سی قوم ہے، کوئی بھی قوم ہو سکتی ہے، یعنی کہ کرن جب آئے نا تو صدی کے معنوں میں آتا ہے، ایک دور کے لوگ اور ایک قوم کے لوگ کے بارے میں آتا ہے، تو اس میں بعض کے مطابق قوم عاد ہے، قوم سمود ہے یا قوم شعیب ہے، واللہ عالم، یعنی کوئی بھی قوم، یعنی جتنی بھی بعد میں قومیں آتے رہی تو سب میں ایسے ہی ہوتا رہا۔ اور یہاں جو قوم کی بات آئی کہ ان کے بعد نوح علیہ السلام کے جو بعد قوم آئی تو ان لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا، فارسلنا فیہم رسولا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں بھی رسول بھیجا، اور انہوں نے بھی وہی دعوت دی جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی، یعنی عبد اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کیا ہے تمہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہو، افلا تتقون، کہ تم تقوی نہیں اختیار کرتے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ اور یہاں یہ جو بات آئی ہے نا اس کے فارسلنا فیہم رسولا، اور بھیجا ہم نے ان میں رسول منہم، انہی میں سے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے یہ بھی آپ بتائیے، کیونکہ یہ پہلے اپنا ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی بتایا تھا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی قوم میں انہی میں سے رسول کیوں بھیجتا ہے، بتائیے کوئی ایک بتائیے۔ تاکہ وہ ان کی زبان میں اچھی طرح ان کو سمجھا سکے اللہ کا پیغام۔ جی بالکل صحیح، بارک اللہ فی علمک، السلام علیکم۔ اور وہ پہلے سے انہی کے ساتھ میں رہے ہوتے ہیں تو ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں نا کہ ان کا بیہیویئر مطلب کس طرح وہ سمجھ سکتے ہیں، ان کی ضروریات مسائل کو اچھی طرح سمجھا سکتے ہیں۔ بالکل بارک اللہ فی علمکم، بالکل صحیح، بارک اللہ فی علمکم، کیونکہ وہ انہی کے بیچ میں رہتے ہیں، ان کو پتا ہے ان کی کیا ضروریات ہیں، ان کی کیا عادات ہے، کیا خرابیاں ہے، کیا اچھائی ہے، سب جانتے ہیں۔ اسی لیے انہی میں سے، ایسا نہیں کہ کوئی تھرڈ پرسن آ کے، کوئی دوسری کنٹری سے کوئی آ کے آپ کو بات بتا رہا ہے کہ ہاں یہ ایسا کرو، ان کو تو معلوم نہیں کہ تمہارا رہن سہن کیسا ہے، تمہارا کیا کیسا ہے، تمہارے اندر کیا اچھائیاں ہے، کیا خرابی ہے، تو کسی کو معلوم ہی نہیں۔ تو یہ جو ہے وہ انہی میں سے بھیجا تاکہ وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ ہے اندر، یہ اچھائیاں ہے، یہ برائیاں ہے، تو اس کو کیسا نکالا جائے، کہ ان کے اخلاق کیسے، کس طرح سے یہ بات مانیں گے اور زبان سمجھتے۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے رسول بھیجے ہیں، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو ایک ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دی، پہلے دوسرے، یعنی یہ نہیں کہ پہلے دوسرے تمام برائیاں، دنیا میں کتنی برائیاں، یعنی اس کے علاوہ، شرک کے علاوہ بھی بہت سی برائیاں ہیں نا، چاہے پھر وہ شراب پینا ہے، حرام کھانا ہو، بے پردگی ہو، یا کوئی بھی ہو، یا کوئی بھی آپ برائی سوچیں تو اس کے بارے میں بتایا نہیں۔ ہر نبی جب بھی آئے تو سب سے پہلی جو دعوت تھی وہ توحید کی دعوت تھی، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا۔ وَكَذَلِكَ، ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کیا بنایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، کہ اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو امت وسط، یعنی لوگ، ہمارا بھی کام کیا ہے اب انبیاء کا، یعنی آخر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اب کرنے کے کام کس کے ہے، یہ کون کرے گا یہ کام، لوگوں کو توحید کی دعوت کون دے گا، کون جوڑے گا لوگوں کو اللہ تعالیٰ، ہم لوگ، ہاں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا امتی بنائے، کہ اچھے سے فالو کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے نا، اس مشن میں اپنا حصہ جتنا بھی ہو، جتنی اللہ تعالیٰ، ایسے نہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے جو دیا ہے نا
اس کے مطابق ہی اس کو سوال کریں گا. ایسا نہیں کہ جس کے پاس علم تھوڑا ہے یا جس کے پاس اتنا زیادہ صلاحیت نہیں ہے یا جس کے پاس اتنا یعنی کنٹرول نہیں ہے کہ وہ کسی کو کچھ بول سکے تو اس سے زیادہ سوال کریں گے. جس کو جو کچھ دیا ہے نا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سوال کریں گا کہ تم نے کیا کس طرح سے پہنچا ہے. تو اللہ معاف کرے ہم لوگوں کو جو کوتاہی ہم لوگ کرتے ہیں کہ اپنی نیبر ہوتے تو ان کو بھی کہاں ہم لوگ دعوت دیتے. اللہ ہم لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اور تمام مسلمان پہلے تو اپنے خود کے مسلمان دیکھیں جو شرک اور بدعت میں ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی اصلاح کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کام میں مدد فرمائے. اور تمام رسولوں نے جو ہے وہ یہی توحید کا ہی پیغام دیا لوگوں کو تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرایا. لیکن دیکھیے آج اور یہاں جو بات آئی نا کہ مالکم کیا ہے تمہیں من الہ غیرہ کہ تم اور کوئی اللہ کے سوا کوئی برحق نہیں ہے الہ نہیں ہے. تو آج لوگ کن چیزوں کو پوچھتے ہیں بتائیے. آج لوگوں نے کن کن چیزوں کو الہ بنایا ہوا ہے. سب سے پہلے تو مزاروں کو نفس کو بھی نفس کو مال کو جی مزاروں کی طرف جاتے ہیں. جو مزار ہو یا تو وہ جو یعنی نیک لوگ جو فوت ہو گئے وہ جو قبر میں دفن ہے وہ یا جو نیک لوگ زندہ ہے اور لوگ ان کو پوچھتے یعنی جو وہ بولیں گے یہ حرام تو حرام وہ حلال تو حلال. وہ کوئی بھی ابھی امام ہو کوئی بھی ہو تو ان کو بڑا مانتے اللہ کے سوا. جبکہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا. تو وہ جو ہے وہ اپنے ان بڑوں کو اختیار دیتے کہ جس کو وہ حلال گئے تو حلال سمجھتے حرام گئے تو حرام سمجھتے. اور پھر قبر میں جو دفن ہے ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے. اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. کوئی مال کو اپنا الہ بناتا ہے کوئی اپنی اولاد کو الہ بناتا ہے. اپنی پوری زندگی بس اسی میں گزارتا ہے. بس یہی ہے مال کمانے میں. کوئی اپنے خواہشات کو اپنا الہ بناتا ہے. تو ہر کسی نے اپنے اپنے الہ بنا رکھے جس کے پیچھے ان کی پوری زندگی گھومتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اور ہم سب کے اولاد کو اور آنے والی قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا. اور اسی کی عبادت ہم لوگ سمجھتے ہیں ہاں نماز روزہ تو پڑھ رہے نا مگر اطاعت کس کے کرتے ہیں اپنے نفس کی. تو یہ کیا اپنے نفس کو الہ بنایا. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اللہ کی اطاعت کرنے والا بنائے مکمل. اور جو کچھ کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے مخلص مومن بندوں میں شامل کرے اور توحید پر ثابت قدم رکھے. چلیے آخری یاد کرتے ہیں افلا تتقون. اور پھر کہتے ہیں وہ نبی نے کیا کہا کہ تم ڈرتے نہیں ہیں. یعنی سب کچھ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. تمہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. تمہیں موت دینے والی ذات اللہ ہے. رزق دینے والا اللہ ہے. حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. سارا کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. پورا مدبر اور رازق اور سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ کو ہی بھول کر دوسری چیزوں کے پیچھے پڑے اسی کے پیچھے اپنی پوری توانائی اپنی پوری انرجی اپنا پورا وقت اپنا پورا مال اپنی پوری صلاحیت اسی کے پیچھے لگاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں ایسا اللہ تعالیٰ کا تقویٰ پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ہم لوگ تمام برائیوں سے بچ سکے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ سکے. چلے وقال آخری آیت ہے وقال الملأ. اور کہاں سرداروں نے من قومہ اپنی قوم کے الذی جنہوں نے کفر کیا وکذبوا اور جھٹلایا بلقاء الآخرہ آخرت کی ملاقات کو واترفناہم اور دولت دی ہم نے ان کو اسودگی دی ہم نے ان کو فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ما ھذا نہیں ہے الا مگر بشر ایک انسان ہے تم جیسا یأکل کھاتا ہے مما اس میں سے جو تأکلون تم کھاتے ہو منہ اس میں سے ویشرب اور پیتا ہے مما تشربون جو تم پیتے ہو. تو دیکھیں یہاں بھی وجہ بتائی جا رہی اور وہی بات ہے وقال الملأ قوم الذین کذبوا کہ ان لوگوں نے کہا جو ان سرداروں نے کہا اس قوم کی سرداروں نے کہا کہ جنہوں نے کفر کیا تھا اور ان کے کفر کی وجہ یہاں بتائی جا رہی. یعنی جو بھی قوم جو ہے اور قوم کے جو سردار ہے جو انکار کرتے ہیں نبی کا تو اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے. یہ کیوں انکار کرتے حق کا انکار کیوں کرتے
تو اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ کیا ہے؟ وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ کہ جھٹلایا آخرت کی ملاقات کو، یعنی آخرت کا انکار، آخرت کی ملاقات کو جھٹلانا. تو دیکھیے اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یہ آخرت کا جو انکار ہے نا اور آخرت پر ایمان لانا، تو وہی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جس پر ہم کہتے ہیں نا کہ آمنت باللہ والملائکۃ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، تو یہ سب ورسلہ والملائکۃ یعنی ان تمام باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس میں آخرت پر بھی ایمان لانا، اور ایمان بھی کیسا ہے؟ یقین کرنا کہ آخرت آنے والی ہے. تو یہاں آخرت کی یعنی جب بھی یہ ان کی بات چھوڑیے، ہم سب بھی اگر کوئی ہم لوگ نیکی میں پیچھے ہو رہے ہیں نا تو سمجھنا چاہیے کیا آخرت پر یقین کم ہو گیا ہے. ادروائز دیکھیے کیا چیز ہے انسان کو کہ انسان رات میں سویا ہوا. آج کل کتنے بجے اذان ہو رہی بتائیے فجر کی؟ 3:25 25 جی. تو وہ اگر آخرت پر انسان کو یقین نہیں ہوگا تو وہ کیوں اٹھے گا کوئی کہ بھئی اپنی نیند، اور جس نیند لگی ہوئی رہتی ہے تو اپنی نیند توڑ کے اٹھ کے نماز پڑھے. کیوں؟ کیونکہ یہ یقین ہے کہ آخرت آنے والی ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. تو جب تک یہ آخرت کا یقین پختہ نہیں ہوگا نا، کوئی انسان نیکی کا کام کر نہیں سکتا، کوئی انسان برائی سے بچ نہیں سکتا، کوئی اپنی خواہشات کو مار نہیں سکتا، کوئی اپنا مال قربان نہیں کر سکتا. ادروائز کیا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھوکے رہے، پیاسے رہے، روزے رکھے، اپنا مال قربان کرے، غریبوں کو دے. کیوں؟ کیونکہ آخرت پر یقین ہے. اگر آخرت پر یقین نہیں ہونا تو کوئی ایک فلس بھی کسی کو نہیں دے گا، سب سنبھال کے رکھیں گا اپنے لیے. تو یہ آخرت پر جو یقین ہونا ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اور دیکھیے یعنی یہ جو لوگ تھے قوم کے جو سردار ہیں تو ان کی پہلی وجہ ہی یہی بتائی گئی کہ وہ کیوں نہیں ایمان لائے، کیوں نہیں بات مانے، حق بات کیوں نہیں مانتے، کیونکہ آخرت میں انکار کی کمی، ملاقات کو جھٹلایا. اور دوسری وجہ آپ بتائیے کیا؟ یہ آیت میں جلدی سے، ٹائم ہو گیا اپنا، ہاں جلدی سے بتائیے کیا وجہ ہے؟ جو دنیا میں ان کو عیش و عشرت دی گئی تھی. جی بارک اللہ فی علمکم وصالح علیکم. وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا میں آسودگی، مال و دولت، عیش و عشرت، مال کی فراوانی، بہت آرام ملا ہے تو آرام میں ہی رہے، ہے نا. پھر وہ زحمت ہی نہیں کیے کہ بھئی آرام کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کریں. آرام نرم گرم جو بستر ہے نا، اے سی میں سوئے ہیں، نرم گرم بستر ہے تو اٹھ کر چلے نماز پڑھے، نہیں پھر وہ آرام میں ہی رہ گئے. تو یہ جو ہے وجہ بنی کہ کیا انہوں نے انکار کیا کہ ہاں ہمارے پاس تو اتنا ہے نا، تو مر گئے تو مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ دے گا. تو ایسی تھوڑی بغیر محنت کیے کچھ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. دنیا جو ہے وہ کھیتی ہے، جو یہاں ہم لوگ بوئیں گے وہی وہاں کاٹیں گے. دنیا جو ہے وہ امتحان ہے، جو ہم لوگ یہاں لکھیں گے وہاں وہی رزلٹ آنے والا ہے. ایسی نہیں کہ پوری زندگی جو ہے وہ آرام کرتے رہے، کھیل کود میں لگے رہے، اور وہاں جا کے ہاں مکرو کتابیہ، اور وہ دائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیے جائیں گا، اور وہ کہیں گا کہ ہاں یہ دیکھو میرا عمل نامہ، مجھے پتا تھا کہ مجھے یہ ملنے والا ہے. تو جو دنیا میں کریں گے وہی. اور اگر دنیا میں آسائشوں میں ہم لوگ بس اسی کے پیچھے رہیں گے اور اس میں ہی آرام کریں گے تو پھر قبر میں جا کر تو پھر آرام نہیں ہے. اور جو دنیا میں بھاگ دوڑ کریں گا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو اسے قبر میں کہا جائے گا کہ جس طرح نئی نویلی دلہن سوتی ہے ویسے سو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان جو ہے آخرت پر وہ مضبوط کرے. اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ جو مال اور خیر کا ملنا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، مگر ان چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلے تو اور پھر آگے کی بس یہی بات جو پہلے بھی آئی تھی، اور وہ کیا کہتے تھے کہ وہ یاکلوا مما تاکلون، کہ وہ تو وہ کھاتے جو ہم کھاتے، وہ بھی کھاتے، جو ہم پیتے وہ بھی پیتے، تو ان کی پیروی کیوں کرنا. تو یہ جو ہے وہ ایک ان لوگوں کی چال رہتی ہے یعنی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیشہ پیغمبر کی بات کو جو پہلے جو ماننے والے رہتے ہیں نا
تو عوام کے قوم کے جو مظلوم اور مجبور لوگ رہتے تو ان لوگوں نے جو ہے وہ انبیاء کی بات سنی. تو جب وہ بات سنتے ہیں ان کے اندر یعنی جب وہ نبی آتے, جب یہ جو مظلوم قوم رہتی ہے, کمزور طبقہ جو رہتا ہے, وہ ان کے اندر ایک اعتماد آتا ہے. تو سردار جو رہتے ہیں نا, قوم کے جو سردار, تو ان کو خوف ہوتا ہے کہ یہ اگر ان کے اندر شعور پیدا ہو گیا تو یہ تو ہماری بات نہیں مانیں گے, تو یہ تو پھر ہماری غلامی سے نکل جائیں گے. تو اس کے لیے ان کو جو ہے وہ بہت ہڑبڑی ہوتی ہے, بہت ان سے الجھن ہوتی ہے کہ نبی تو پھر یہ ہمارے ہاتھ سے تو حکومت چلے گئی, ہمارے ہاتھ سے تو یہ بندے نکل گئے. تو اسی لیے ان کے خلاف جو یہ ساری باتیں وہ کہتے کہ یہ تو ہماری طرح انسان ہے اور کھاتا پیتا ہے. چلے, امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یاد اچھے سے سمجھ میں آئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان تمام باتوں پر کو یاد رکھنے والا, اپنے دلوں میں جذب کرنے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے, اور ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے اہل وعیال کو, اولاد کو اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی دین پر ثابت قدم رکھے, توحید پر قائم رکھے, اور موت بھی اس حال میں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. اور ثبتنا عند الموت لا الہ الا اللہ اللهم انی اسألک الحسن الخاتمہ اللهم انی اسألک توبة نصوحا قبل الموت اللهم اغفر لي وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منهم والاموات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.